السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے صرف تم۔ ناول کے رائٹر ہیں اسما قادری۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ٹیکسی ایئرپورٹ کے صاف ستھرے اور سرسبز و شاداب علاقے سے نکل کر شاہراہ فیصل پر رواں دواں ٹریفک کے اصطدام کو پیچھے چھوڑ کر اب قدرے پسماندہ سے علاقوں سے گزرتے مسلسل جھٹکے لے رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ 5 سال پہلے جب وہ روزگار کی تلاش میں دبئی گیا تھا تب بھی اس جگہ سے گزرتے ایسے ہی جھٹکے لگا کرتے تھے، بلکہ اب ان جھٹکوں کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وجہ سڑک پر بنے گھروں کی تعداد میں مثالی اضافے کے سوا اور کیا ہو سکتی تھی؟ اسے اپنے علاقے کی سڑک سے گزرتے ہوئے لگنے والے ان جھٹکوں سے نفرت تھی، لیکن آج یہی جھٹکے اس کی سرشاری کو بڑھا رہے تھے۔ 5 سال بعد اس مانوس ماحول میں سانس لیتے وہ اپنے اندر ایک تازگی محسوس کر رہا تھا۔ کھڑکی کا شیشہ نیچے اتار کر اس نے خوشی کے بھرپور احساس کے ساتھ ایک گہرا سانس لیا۔ ہوا کے ساتھ تیز چبھتی ہوئی بدبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے، لیکن پھر فوراً ہی ایک آسودہ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر کھیلنے لگی۔ کچرے کے ڈھیر اور کھلے نالے سے اٹھتی یہ بو اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ اس کا گھر اب چند منٹوں کے فاصلے پر ہی ہے۔ جانی پہچانی سبزیوں کی دکانیں، اکو کسائی کا گوشت کا ٹھیا، شمس ٹیلر کی شاپ، انور بھائی کا میڈیکل اسٹور، سب ایک ایک کر کے اس کے سامنے سے گزرتے جا رہے تھے۔ جانی پہچانی راہیں، آشنا لوگ جس کے درمیان چلتے پھرتے کبھی وہ ان کے محدود ذہنوں کے سبب الجھن کا شکار ہوتا تھا تو کبھی ان کے لامحدود خلوص کے آگے شرمسار۔ اگر اسے گھر پہنچنے کی جلدی نہ ہوتی تو ٹیکسی یہیں رکوا کر ان سب سے فردن فردن ملاقات ضرور کرتا۔ بائیں ہاتھ پر آخر سے پہلے والی گلی میں موڑ لینا۔ دودھ کی بالٹی ہاتھ میں لیے ناگوری ملک شاپ کی طرف بڑھتے اور دیڑھ عمر شخص کو پہچاننے کی کوشش کرتے اس نے ٹیکسی والے کو ہدایت کی۔ اپنی گلی کا کونا مڑنے تک وہ انہیں پہچان چکا تھا۔ وہ چاچا دین محمد تھے۔ اپنی یادداشت پر ناز کرتے وہ مسکرانے ہی لگا تھا کہ یکدم وہ مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سامنے اس کے 5 سال پرانے ٹوٹے پھوٹے گھر کی جگہ خوبصورت ڈبل سٹوری بلڈنگ کھڑی تھی۔ دیواروں پر لگا لش لش کرتا ماربل، وائٹ پینٹ کی گرل اور گرل کے ساتھ جھولتی پھولوں سے لدی خوبصورت آرائشی بیلیں۔ وہ بلڈنگ چھوٹے چھوٹے پست اور رنگ اور روغن نڑے گھروں کے درمیان کھڑی بڑی مغرور اور شاہانہ لگ رہی تھی، مگر اس کے سکتے کی وجہ وہ بلڈنگ نہیں بلکہ اس کے ساتھ موجود آسمانی رنگ کے چونے والا وہ چھوٹا سا گھر تھا جس کے اوپر 2 افراد لائٹوں کی جھالریں لگا رہے تھے، جبکہ دیوار کے ساتھ لگے بجلی کے پول پر چھت کے قریب شادی مبارک کا بورڈ جگمگا رہا تھا۔ آئی دیکھو مہندی کی رات، ہری ہری مہندی لگاؤ، مہندی لگاؤ گیت خوشیوں کے گاؤ، آئی ہے نصیبوں والی رات، ہری ہری مہندی لگاؤ۔ زرد اور سبز امتزاج کے گھاگھروں پر چھوٹی قمیض پہنے لڑکیاں فل والیوم میں بجتے گیت پر ڈانڈیاں رقص کر رہی تھی، مگر اس کی توجہ کا مرکز ان لڑکیوں کی بجائے ذرا ہٹ کر بیٹھی وہ لڑکی تھی جس نے سبز چوڑی دار پاجامے پر سبز اور سنہری گوٹا لگی زرد شرٹ کے ساتھ بڑا سا سبز اور زرد رنگ کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں سبز اور زرد چوڑیاں اور دوسرے ہاتھ میں موتی کے گجرے تھے۔ میک اپ کے نام پر اس نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں کاجل کی دھار اور ہونٹوں پر لائٹ سے شیڈ کی لپسٹک کے سوا کچھ نہیں لگایا تھا۔ دائیں رخسار پر بالوں کی ایک موٹی سی لٹ لہرا رہی تھی، جبکہ سیاہ بالوں کی لمبی چٹیاں بائیں شانے سے آگے اس کی گود میں پڑی تھی۔ عدن بخاری نے کمرشل کے سوا اتنے لمبے اور خوبصورت بال کبھی کسی لڑکی کے نہیں دیکھے تھے۔ وہ جس کلاس سے تعلق رکھتا تھا وہاں لڑکیاں عموماً بالوں کو نئے نئے شیپس میں کٹوانے اور عجیب و غریب رنگوں میں ڈائی کرنے کی خبت میں مبتلا رہتی تھیں۔ عدن بیٹا بور تو نہیں ہو رہے؟ مما کی آواز نے اس کی محویت کو توڑا تھا۔ نو مما میں ٹھیک ہوں، آپ انجوائے کریں، اس نے مسکرا کر ان کی تسلی کروائی۔ تھینک یو جان، اصل میں عاقف اور حسان انتظامات میں مصروف ہیں، ورنہ وہ تمہیں ضرور کمپنی دیتے، مما نے وضاحت پیش کی۔ دراصل وہ اس وقت اس تقریب میں صرف اور صرف انہی کی وجہ سے شریک تھا۔ یہ ان کے بچپن کی دوست نازلی آنٹی کی بیٹی کی مہندی کی تقریب تھی۔ طبقاتی فرق کے باوجود مما اور نازلی آنٹی کی دوستی ہمیشہ قائم و دائم رہی تھی اور اس میں یقیناً بڑا ہاتھ مما کا ہی تھا۔ نازلی آنٹی ان کے گھر آئیں نہ آئیں، مما ان کے گھر ہر موقع پر ضرور پہنچتی تھیں۔ آج بھی جب ان کا ڈرائیور چھٹی پر تھا وہ عدن کے ساتھ یہاں شرکت کے لیے پہنچ گئی تھی، لیکن ساتھ ہی انہیں اس بات کا بھی احساس تھا کہ عدن کے لیے یہ لوگ اور ماحول بہت اجنبی ہیں۔ بس ابھی آدھے گھنٹے میں نکلتے ہیں، کھانا لگنے ہی والا ہے، اگر بغیر کھائے چلے گئے تو نازلی کی دل آزاری ہوگی۔ وہ جیسے اسے بہلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا نا مما، میری فکر مت کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور اگر آپ آدھے کے بجائے 1 گھنٹہ اور بھی رکنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، مائی سویٹ سن۔ انہوں نے بے ساختہ ہی جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کی نظریں مما پر سے پھسلتی اس لڑکی کے چہرے پر جا رکیں۔ وہ انہی کی طرف متوجہ تھی اور مما کے اسے بچوں کی طرح پیار کرنے پر مسکرا رہی تھی۔ اس نے قدرے جھیم کر نظریں موڑ لیں
وہ مما کا ایسا ہی لاڈلا تھا اور وہ اس سے محبت کا اظہار کرنے میں کبھی تکلف سے کام نہیں لیا کرتی تھیں۔ آنٹی، امی آپ کو عدن بھائی کے ساتھ اندر بلا رہی ہیں۔ نازلی آنٹی کی بیٹی نے آخر پیغام دیا تو مما اس کی ناز برداری چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آؤ عدن، دیکھیں نازلی نے کیوں بلوایا ہے۔ ان کے کہنے پر کرسی سے اٹھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اس طرف دیکھا جہاں وہ لڑکی بیٹھی تھی، لیکن اس بار اس کی نظروں کو مایوس لوٹنا پڑا۔ وہ اب وہاں نہیں تھی۔ آ بھی جاؤ عدن، مما نے اسے پکارا تو وہ ان کے پیچھے چل پڑا۔ آؤ اریبہ، میں نے تم لوگوں کے لیے یہاں کھانا لگوا دیا ہے، نازلی آنٹی مما کو دیکھتے ہی بولی۔ وہ کیوں بھائی؟ ہنا کے سسرال والوں کو پتہ چلا تو برا مانیں گے، مما نے فوراً انہیں ٹوکا۔ نہیں مانتے، ان لوگوں کا ابھی لمبا پروگرام ہے، فی الحال وہ ہلے گلے میں مصروف ہیں، دیر تک رکیں گے۔ اور تم مجھے جلد سے جلد بھگانا چاہتی ہو؟ مما نے ان کی بات اچکی۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں صرف عدن کے خیال سے جلدی کر رہی ہوں، نازلی آنٹی نے وضاحت پیش کی۔ آپ نے خواہ مخواہ تکلیف کی آنٹی۔ اسی پل بریانی کی ڈش اٹھائے وہی لمبے بالوں والی لڑکی اندر داخل ہوئی۔ چلے مما، آج آنٹی نے اتنا تکلف کر ہی لیا ہے تو ہم کھانا کھا لیتے ہیں، لیکن اس شرط پہ کہ آپ سب لوگ بھی ہمارے ساتھ ہی کھائیں گے۔ وہ ایک کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا اور اس کی طرف دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولا، سوری بیٹا، مجھے اور ثنا کو تو آج جانے دو، ہم لوگ ذرا دوسرے مہمانوں کو دیکھ لیں۔ البتہ یہ میری بھانجی ہے، یہاں آپ کی میزبانی بھی کر لے گی اور آپ کا ساتھ بھی دے گی، نازلی آنٹی نے معذرت خواہانہ انداز میں کہا، لیکن اس کے تو دل کی مراد بھر آئی۔ اوکے آنٹی، ایز یو وش، فوراً ہی منظوری دے دی۔ لیجیے آنٹی، شروع کریں۔ اس نے پلیٹ مما کے آگے رکھتے ہوئے ڈش سامنے کی۔ تم کیوں نہیں لے رہے عدن؟ مما نے چمچہ منہ کی طرف لے جاتے اسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے دیکھ کر ٹوکا۔ ہمیں کسی نے آفر ہی نہیں کی، وہ معنی خیز لہجے میں بولا تو وہ گھبرا گئی۔ پلیز لیجیے نا آپ بھی، یہ کبھی کبھی ایسے ہی تنگ کرتا ہے، آپ پریشان مت ہو بیٹا، مما نے اسے تسلی دی اور عدن کو کھانا نکالنے کا اشارہ کیا۔ آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ انہوں نے اس سے پوچھا۔ رتابہ، اس نے آہستہ سے بتایا۔ تو رتابہ بیٹا، آپ بھی ہمارا ساتھ دو نا، یوں ہم دونوں اکیلے کھاتے تو اچھے نہیں لگ رہے۔ آپ کھائیں آنٹی، میں بعد میں کھا لوں گی، سمجھا کریں مما، اس وقت یہ ہمارے نوالے گرنے پر معمور ہیں۔ اس کے انکار پر وہ شرارت سے بولا تو وہ جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی مزید گھبرا گئی۔ ایسی تو کوئی بات نہیں، فوراً ہی ایک پلیٹ میں کھانا نکال کر سر جھکا کر کھانے لگی۔ عدن اس کی کیفیت سے حظ اٹھاتا زیر لب مسکرا رہا تھا، جبکہ مما چہرے پر پیار بھری خفگی لیے اسے گورنے میں مصروف تھیں۔ اماں، وہ عالم وحشت میں دروازے کے اندر قدم رکھتے ہی چیخا تھا۔ قیمتی ساز و سامان سے بھرے سوٹ کیس دہلیز پر ہی ڈھیر پڑے تھے۔ بھائی، سیڑھیوں سے اترتی سمرہ اسے دیکھ کر تیزی سے دوڑی آئی۔ سمرہ، کیا غضنفر آیا ہے؟ اماں بھی ایک کمرے سے افتاں و خیزہ برآمد ہوئی۔ آپ اتنا اچانک کیسے آ گئے بھائی؟ پہلے سے کوئی خبر ہی نہیں دی۔ سمرہ اس کے بازو سے لگی شکوہ کر رہی تھی۔ ارے میرا بچہ، میری تو آنکھیں ترس گئی تھی تجھے دیکھنے کو۔ اماں اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامے آنسو بہاتی آنکھوں کے ساتھ بار بار اسے چوم رہی تھیں۔ اے سمرہ، اپنے ابا کو دکان پر فون کر انہیں بتا کہ غضنفر آیا ہے۔ انہوں نے بیٹی کو ہدایت دی اور پھر اس کا بازو پکڑ کر اندر کی طرف کھینچتے ہوئے بولیں، چل بیٹا اندر چل، اتنے لمبے سفر سے آیا ہے، تھک گیا ہوگا، اندر چل کر دیکھ میں نے تیرے لیے کتنا خوبصورت کمرہ بنوایا ہے، ساتھ میں ٹھنڈے گرم پانی والا غسل خانہ بھی ہے، تو نہا دھو کر تازہ دم ہو جا، میں تیرے لیے کھانا لگواتی ہوں۔ آج صبح سے ہی تیری بہت یاد آ رہی تھی، میں نے یوں ہی تیری پسند کا کھڑے مسالے کا قیمہ اور مٹر پلاؤ بنا ڈالا، میرے مولا کا کرم، اس نے تجھے بھیج کر میری ممتا کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس نے مسلسل بولتی اماں کے ساتھ اندر جاتے ان کے چہرے پر نگاہ ڈالی۔ ان کا چہرہ خوشی کے گہرے احساس سے جگمگا رہا تھا۔ اسی خوشی کو محسوس کرنے کے لیے تو وہ بنا اطلاع کے واپس لوٹا تھا، لیکن اماں، وہ، اس نے بے چین سا ہو کر کچھ پوچھنا چاہا۔ ساری باتیں بعد میں، پہلے تو نہا دھو کر کھانا کھا لے، پھر دل بھر کر باتیں ہوں گی۔ اماں نے اسے بولنے نہیں دیا تھا اور ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اسے اندر لے گئی تھیں۔ بتا کیسا ہے تیرا کمرہ؟ سمرہ نے اپنی پسند سے ہر چیز ڈلوائی ہے، روزانہ صفائی کرتی ہے، کسی دوسرے کو یہاں قدم بھی نہیں رکھنے دیتی، اماں فخر سے اسے بتا رہی تھی۔ اس نے نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لیا۔ ایش گرے پینٹ والا کمرہ گرے اور سلور کمبینیشن کے پردوں سے مزین تھا، دیواروں پر فینسی لائٹس جگمگا رہی تھیں۔ کمرے کے درمیان میں ایک آرام دہ بیڈ پڑا تھا۔ کمرے کی کلر اسکیم کو مد نظر رکھتے ہوئے کئی خوبصورت ڈیکوریشن پیسز بھی سجائے گئے تھے۔ اسے بے ساختہ ہی اپنا 5 سال پرانا کمرہ یاد آیا۔ سال خوردہ دیواروں والا کمرہ جو کسی بھی آرائشی سامان سے محروم اس کی اور اس کے چھوٹے بھائی کی مشترکہ پناہ گاہ تھا۔ کمرے میں ایک جلنگا چارپائی پڑی رہتی تھی، جس پر دونوں میں سے جو پہلے قبضہ کر لیتا وہ اس کی ملکیت ٹھہرتی اور دوسرا زمین پر بستر لگا کر سوتا۔ اپنی کتابیں رکھنے کے لیے اس نے کباڑیے سے ایک میز خرید لی تھی، جس کا ایک پایا ٹوٹا ہوا ہونے کی وجہ سے اینٹیں رکھنا پڑتی تھیں۔ اس نے دیکھا اس ٹوٹی میز کی جگہ ایک بڑی سی رائٹنگ ٹیبل نے لے لی تھی، جس پر گرے شیڈ والا لیمپ اور قیمتی پین ہولڈر رکھا تھا۔ اماں، احسن کہاں ہے؟
یونیورسٹی گیا ہے، بس ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوگا۔ اماں نے اس کے پوچھنے پر بتایا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی احسن انجینئرنگ یونیورسٹی میں فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے۔ اوہ میرا شیر پتر واپس آ گیا، آجا میرے سینے سے لگ جا۔ وہ نہا دھو کر کمرے سے باہر آیا تو ابا اس کے منتظر تھے۔ ان سے گلے ملتے اس نے ان میں واضح تبدیلی محسوس کی۔ پرچون کی چھوٹی سی دکان چلانے والا خستہ حال ابا اس وقت کاٹن کے کڑکڑاتے شلوار قمیص میں بہت آسودہ لگ رہے تھے۔ دیکھ لے تیرا بیجا ایک ایک پیسہ تیری خواہش پر خرچ کیا ہے، یہ زبردست سپر اسٹور بنایا ہے کہ تو دیکھے گا تو دیکھتا ہی رہ جائے گا۔ ابا بہت جوش سے اسے بتا رہے تھے۔ یہ ساری باتیں بعد میں کیجیے گا جی، ابھی میرے بیٹے کو کھانا کھانے دیں۔ اماں نے آ کر ابا کو ٹوکا اور اسے لیے دوسرے کمرے میں چلی آئیں۔ یہاں 6 کرسیوں والی ڈائننگ ٹیبل پر کھانا چنا گیا تھا۔ جلدی سے شروع کر دیں بھائی، ورنہ روٹی ٹھنڈی ہو جائے گی۔ سمرا نے اس کا بازو پکڑ کر بٹھایا اور اس کی پلیٹ میں سالن نکالنے لگی۔ یہ کباب بھی ضرور کھائیے گا بھائی، میں نے کل ہی بنا کر فریز کیے تھے۔ سمرا ایک ایک چیز اٹھا کر اسے پیش کر رہی تھی۔ واہ بھائی، ساری خاطریں بھائی کی ہو رہی ہیں، ہم تو جیسے یہاں ہیں ہی نہیں۔ ابا نے سمرا کو چھیڑا۔ بھائی کو اتنے دنوں میں دیکھا ہے ابا، بس نہیں چل رہا ان کے لیے کیا کیا کروں۔ سمرا کے لہجے کی سرخوشی پر ابا مسکرانے لگے۔ خوشی تو خود ان کے اپنے وجود میں بھی خون بن کر دوڑ رہی تھی۔ غنی چچا کے گھر کیا ہو رہا ہے ابا؟ بڑی دیر سے دل کو بے قرار کرنے والا سوال اس کے ہونٹوں پر آ ہی گیا۔ ہاں اچھا ہے، بڑے موقع سے آیا تو۔ اپنی رتابہ کی شادی ہے، تیری تو بڑی دوستی تھی اس سے، تجھے دیکھ کر خوش ہو جائے گی وہ۔ ابا کی بات نے اس کے اندیشوں کی تصدیق کر دی۔ ہاتھ میں پکڑا نوالا چھوٹ کر پلیٹ میں جا گرا۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں پر اماں نے غصیلی نظروں سے ابا کو گھورا۔ وہ ان سب سے بے نیاز کھانے سے انصاف کرنے میں مصروف تھے۔ ہیلو مما۔ ہیلو جان، آج کوئی جلدی نہیں آ گئے تم؟ وہ دستک دے کر ان کے کمرے میں داخل ہوا تو انہوں نے ہاتھ میں پکڑا میگزین ایک طرف رکھتے ہوئے اس سے پوچھا۔ اچھا جلدی آ گیا ہوں۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے انجان بننے کی کوشش کی۔ میرے سامنے تمہاری ایکٹنگ بالکل نہیں چل سکتی، صاف صاف بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ اس کے کان کھینچتے محبت سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں مما، میں نے سوچا آپ کو نازلی آنٹی کے ہاں شادی میں جانا ہوگا تو میں آفس سے تھوڑا جلدی اٹھ گیا۔ آفٹر آل میں آپ کا خیال نہیں رکھوں گا تو کون رکھے گا؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آج کل شادی کی تقریبات سر شام نہیں رات گئے ہوتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ میرا ڈرائیور آج ڈیوٹی پر ہے، اس لیے تمہیں یہ زحمت اٹھانے کی قطعی ضرورت نہیں۔ مما نے اس کے بہانے کو پل میں رد کر دیا۔ اچھا تو پھر میں چلتا ہوں، کسی دوست کے پاس یا جم چلا جاؤں گا، اس نے مایوسی سے کہتے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ عدن یہاں آؤ، مما کی آواز نے اس کو پلٹنے پر مجبور کیا۔ اپنی مما کو نہیں بتاؤ گے اپنے دل کی بات؟ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب بیڈ پر بٹھاتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ مما وہ جو کل لڑکی تھی نا لمبے بالوں والی، وہی جس نے ہمارے ساتھ کھانا کھایا تھا؟ ہاں ہاں سمجھ گئی، نازلی کی بانجی رتابہ۔ مما حیران ہوئی تھی۔ مجھے وہ لڑکی وہ بہت اچھی لگی ہے مما، میں اسے اپنی لائف پارٹنر بنانا چاہتا ہوں۔ وہ اپنے دل کی خواہش زبان پر لے آیا تھا۔ آر یو سیریس عدن؟ اتنا بڑا فیصلہ تم نے اتنا اچانک کر لیا؟ مما واقعی حیران تھی۔ کتنے عرصے سے وہ اسے اپنے سرکل میں لڑکیاں دکھا رہی تھی، کئی ایک گھرانوں سے تو خود لڑکی والوں نے خواہش ظاہر کی تھی، لیکن وہ کسی کے لیے مانتا ہی نہیں تھا، اور اب راضی ہوا تھا تو اپنے ماحول سے ہٹ کر بالکل عام سے گھرانے کی لڑکی کے لیے، جو بے شک اچھی تو تھی لیکن ایسی بھی نہیں کہ ایک سے چاند چہرہ لڑکی کو ریجیکٹ کرنے والا عدن بخاری اس کا سوالی بنا بیٹھا تھا۔ آئی نو مما، وہ ہماری کلاس سے بلونگ نہیں کرتی۔ آپ کو اور ڈیڈی کو اس کے اسٹیٹس پر اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن کسی بھی اعتراض سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ میری پسند ہے اور اسے بھولنا شاید میرے لیے آسان نہ ہو۔ وہ بہت سیریس تھا۔ واٹ ربش عدن، مجھے تم جانتے ہو میں کبھی اسٹیٹس کانشیس نہیں رہی تمہارے ڈیڈی کی بات تو میں انہیں منا لوں گی، لیکن تمہیں دوسرے رخ سے بھی سوچنا چاہیے، ہو سکتا ہے وہ لڑکی پہلے سے کسی کے ساتھ انگیج ہو یا ان کے ہاں ذات برادری کے کچھ مسائل ہوں، تو ایسی صورت میں ہم زبردستی تو نہیں کر سکتے نا؟ وہ اس کی بے انتہا سنجیدگی سے ہول کر اسے سمجھا رہی تھی۔ مجھے یقین ایسا کچھ نہیں ہوگا، آپ آج شادی میں جائیں تو نازلی آنٹی سے ساری معلومات کر لیجیے گا۔ وہ بہت پر یقین تھا اور آنے والے دنوں میں اس کا یہ یقین درست ثابت ہوا تھا۔ نازلی آنٹی کے ذریعے رتابہ کے گھر رشتہ بھیجنے سے لے کر اس کا اور رتابہ کا رشتہ طے ہونے تک کے سارے مراحل بہت تیزی اور آسانی کے ساتھ طے پائے تھے۔ رتابہ کے گھر والوں کو جہیز وغیرہ کے کسی بھی جھنجھٹ میں نہ پڑنے کی ہدایت دیتے مما نے براہ راست شادی کی تاریخ طے کروا لی تھی۔ خود عدن بھی ایسا ہی چاہتا تھا۔ رتابہ اس کی پہلی نظر کی محبت تھی جسے پانے کی نوید نے اس کے دل کو خوشی سے سرشار کر دیا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ رتابہ کے ساتھ خوشی کے اس احساس کو شیئر کرے، لیکن رتابہ کے گھر کا ماحول اس بات کی اجازت نہیں دیتا تھا، چنانچہ عدن بخاری کے پاس ملن رت کے انتظار کے سوا دوسرا کوئی چارہ نہیں تھا۔ غضنفر بیٹا میری بات تو سن۔ اماں اس کے پیچھے پیچھے اس کے کمرے میں آئی تھی۔ کیا سنوں اماں، کیا سنوں؟ میری زندگی بھر کی خوشی، میرے دل کی واحد خواہش آپ نے پوری نہیں کی، اور اب آپ چاہتی ہیں کہ میں بغیر کوئی احتجاج کیے
خاموشی سے خود کو لٹتا دیکھتا رہوں۔ بے بسی سے کہتے ہوئے اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ ایسی بات نہیں ہے بیٹا، تیرا خط ملتے ہی میں غنی بھائی اور بھابھی کے پاس تیرے لیے رتابہ کا رشتہ لینے گئی تھی، لیکن انہوں نے کوئی جواب ہی نہیں دیا اور پھر اچانک ہی رتابہ کا رشتہ طے ہونے کی خبر سنا دی۔ لڑکا کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا وارث ہے، اس کے سامنے تیرے رشتے کی بلا حیثیت ہی کیا تھی؟ میں احتجاج کرتی بھی تو کیسے؟ تجھے اس لیے کچھ نہ بتایا کہ اتنی دور اپنوں سے الگ یہ خبر تجھے دکھی نہ کر دے۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ تو عین شادی کے دنوں میں یہاں آ جائے گا اور میں نصیب و جلی تیرے آنے کی خوشی بھی ڈھنگ سے نہ منا پاؤں گی۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، لیکن خود اس کے اپنے دل پر لگنے والی چوٹ اتنی گہری تھی کہ فی الحال خود اس سے اپنا آپ نہیں سنبھل رہا تھا۔ آپ جائیں اماں، میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہوں، تھکے تھکے لہجے میں کہتے ہوئے رخ بدل کر اس نے آنکھیں موند لیں۔ اماں کچھ دیر کھڑی اسے دیکھتی رہیں، مگر جب وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو مجبوراً باہر نکل گئیں۔ غضنفر نے ان کے باہر نکلتے ہی کمرے کا دروازہ لاک کیا اور واپس بیڈ پر آ گیا۔ بڑی دیر سے خود پر کیے ضبط کے بندھن ٹوٹنے لگے تھے۔ اب سے 5 سال پہلے جب وہ ہاتھ میں BSc کی ڈگری اور آنکھوں میں بوجھ سے خواب لیے دبئی سدھارا تھا، تو رتابہ کی آنکھوں سے بہتے آنسوں نے اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اس کا انتظار کرے گی۔ آنسوں سے لکھا وہ عہد رتابہ نے کیسے بلایا؟ پیار کی زنجیر سے بندھا رشتہ دولت کی ضرب سے کیوں کر ٹوٹا؟ غضنفر علی کا دل سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ تو سمجھا تھا منزل قریب آ گئی، یوں 2 ہاتھ کے فاصلے پر آ کر وہ محروم رہ جائے گا، یہ خبر نہ تھی۔ اماں، سمرا بتا رہی ہیں بھائی آئے ہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ مجھے ان سے ملنا ہے۔ باہر سے احسن کی پرجوش آواز سنائی دے رہی تھی۔ شش، شور مت کرو بھائی، تھکا ہوا آیا ہے، آرام کر رہا ہے، بعد میں مل لینا۔ اماں کی احسن کو تنبیہ کرتی نسبتاً ہلکی آواز سنائی دی۔ آرام؟ کیسا آرام؟ وہ تو اس نرم گرم بستر پر لیٹا بھی گویا کانٹوں پر لوٹ رہا تھا۔ دل میں اٹھتے شور نے اعصاب جھنجھنا کر رکھ دیے تھے۔ رہی صحیح کسر کھلی کھڑکی سے اندر آتے شادی بیاہ کے گانوں کی آوازوں نے پوری کر دی تھی۔ غضنفر نے جھنجھلا کر زور سے کھڑکی بند کی۔ اندر آتی آوازوں کا زور ٹوٹ گیا، لیکن دل کو چین کہاں تھا؟ اصل ہنگامہ اور چیخو پکار تو خود اس کے اندر سے سر اٹھا رہے تھے۔ لاچار ہو کر اس نے اپنا سوٹ کیس کھولا۔ دبئی میں قیام کے دنوں میں جب اپنوں سے دوری بہت شوق گزرنے لگتی، عید تہوار پر تنہائی کے ناک اسے ڈسنے لگتے تھے، تو وہ فرار کے لیے نیند کی گولیاں استعمال کرتا تھا۔ اب بھی نجات کا واحد راستہ یہ لگ رہا تھا۔ اس نے شیشی میں سے 2 گولیاں نکال کر منہ میں رکھیں اور ٹیبل پر پڑے پانی کے جگ کو منہ سے لگا کر گٹاگٹ کئی گھونٹ چڑھا کر بستر پر اوندا آ لیٹا۔ وہ جانتا تھا اب کچھ ہی دیر میں نیند اسے اپنی آغوش میں لے کر اس ماحول سے بیگانہ کر دے گی، اور فی الحال وہ یہی چاہتا تھا۔ پڑوس میں سے کوئی نہیں آیا ابھی تک؟ زرد سادہ سے سوٹ میں ملبوس سوگوار سی رتابہ سے ثنا نے پوچھا۔ آ جائیں گے وہ لوگ، تم اپنی تیاری مکمل کرو۔ کلائی میں پڑی سب چوڑیوں کو گھماتے اس نے بیزاری سے جواب دیا۔ میں تو بالکل تیار ہوں، بس لوگوں کا انتظار ہے۔ مہمان جمع ہوں گے تو ہی تمہارے مایوں کی رسم ہو سکے گی۔ پھر نوشابہ آنٹی بری لے کر بھی تو آنے والی ہیں، مایوں تو ان کے آنے سے پہلے ہی ہو جانی چاہیے۔ اپنے کامدار دوپٹے کو کندھے پر سیٹ کرتی ثنا نے فکر مندی سے کہا۔ اس کے برعکس رتابہ کے انداز میں بے نیازی تھی۔ سیدھی مانگ پر بالوں کی چٹیاں بنائے، سر پر زرد دوپٹہ لیے وہ مصری کی پشت سے ٹیک لگائے ڈھیلے ڈالے انداز میں بیٹھی تھی۔ روئی روئی آنکھیں اور زرد دوپٹے کا عکس مل کر اس کے حسن کو سوگوار سا تاثر دے رہے تھے۔ میں باہر جا کر دیکھتی ہوں کون کون آیا ہے، پھر اگر خالہ نے کہا تو تمہیں رسم کے لیے باہر لے جائیں گے۔ ثنا نے بولتے ہوئے باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے، مگر پھر اندر آتی سمرا کو دیکھ کر رک گئی۔ اچھی پڑوسی ہو تم، اتنی دیر سے آ رہی ہو، میں تو رباب کو بھیجنے ہی والی تھی تمہیں بلانے۔ اس نے سمرا کی کلاس لی۔ سچ کہوں ثنا باجی، میں نے تو آج کا سارا دن یہیں گزارنے کا سوچ رکھا تھا، لیکن بات ہی کچھ ایسی ہو گئی کہ میں آ ہی نہیں سکی۔ سمرا کے انداز میں دبا دبا سا جوش تھا۔ اچھا، ایسی کیا بات ہو گئی؟ ثنا نے مسکرا کر پوچھا۔ میرے بڑے بھائی جو 5 سال سے دبئی میں تھے، آج بالکل ہی اچانک واپس آ گئے۔ سچ میں تو بہت خوش ہوں غضنفر بھائی کے آنے سے۔ ارے واقعی یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ لو بھائی رتابہ، تم یاد کرتی تھی نا اپنے دوست کو، وہ آ گیا تمہاری شادی میں شرکت کرنے۔ ثنا پلٹ کر رتابہ سے بولی۔ ثنا، مجھے پانی دو، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ سینے پر ہاتھ رکھ کے پسینہ پسینہ ہوتی رتابہ ان دونوں کو پریشان کر گئی۔ سمرا، پانی لاؤ جلدی، ثنا نے رتابہ کی طرف بڑھتے ہوئے سمرا سے کہا، مگر وہ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو کر مصری پر گر چکی تھی۔ ثنا اس کے ہاتھ پیر سہلا کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ ثنا باجی یہ لیں پانی۔ سمرا فوراً گلاس بھر کر پانی لے آئی تھی۔ دیکھو امی اور خالہ کہاں ہیں، انہیں جلدی سے بلا کر لے آؤ، ذرا ہی دیر میں کمرے میں جمع ہو چکے تھے۔ رتابہ، ہوش میں آؤ بچی۔ نازنی آنٹی اور رتابہ کی امی مل کر اسے ہوش میں لانے کی تدبیریں کر رہی تھی۔ چہرے پر پانی کے چھینٹے ڈالنے کے ساتھ ساتھ وہ اس کا چہرہ بھی تھپ تھپا رہی تھی، لیکن اس کے ہوش میں آنے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ باجی، اسے اسپتال لے چلتے ہیں، نازلی نے یہ صورتحال دیکھ کر بڑی بہن سے کہا۔ آنن فانن خبر مردوں تک پہنچائی گئی۔ رتابہ کا چھوٹا بھائی بھاگ کر ٹیکسی لایا اور یوں وہ مایوں بیٹھنے کے بجائے اسپتال جا پہنچی۔
آپ لوگ فکر نہ کریں، آپ کی پیشنٹ بالکل ٹھیک ہے، بہت زیادہ ویکنس اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھیں، ابھی 1.5-2 گھنٹے میں اس لائق ہو جائیں گی کہ آپ انہیں اپنے ساتھ گھر لے جا سکیں، لیکن پلیز ان کے ذہنی سکون کا خیال رکھیے گا، بے آرامی اور شور شرابے سے ان کی طبیعت پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے ان لوگوں کی تسلی دینے کے ساتھ ساتھ چند ہدایات بھی دیں۔ کتنے دنوں سے ڈھنگ سے کھانا پینا چھوڑ رکھا تھا، پھر گھر چھوڑنے کا غم، میری بچی تو ادموئی ہو کر رہ گئی۔ رباب ایک نمبر کی کامچور، ساری ذمہ داریاں بھی اسی کو اٹھانی پڑیں، کچھ مجھ سے لاپرواہی ہوگی، بیانے والی بیٹی کا تو بہت خیال رکھنا پڑتا ہے، لیکن میں کاموں میں الجھی اسے دیکھ ہی نہیں سکی۔ رتابہ کی امی آنکھوں سے آنسو پہنچ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے کبھی کبھار، آپ ٹینشن مت لیں، اسد کے ساتھ گھر جائیں، اگر دولہا والے آ گئے تو انہیں اٹینڈ کرنے کے لیے بھی تو کسی کا ہونا ضروری ہے۔ رتابہ کے پاس میں ہوں، آپ بے فکر رہیں، جیسے ہی ڈاکٹر نے اجازت دی میں اسے لے کر گھر پہنچ جاؤں گی۔ نازلی نے بڑی بہن کو سمجھایا تو وہ گھر جانے کے لیے راضی ہو گئیں۔ معاملہ نازک تھا، عین مایوں مہندی والے دن دلہن کا اسپتال میں ہونا دولہا والوں کو کسی شک میں بھی ڈال سکتا تھا۔ ان کے روانہ ہونے کے بعد نازلی اپنے بیٹے حسان کے ساتھ اسپتال میں ہی رک گئیں۔ آپ لوگ انہیں لے جا سکتے ہیں۔ ہوش میں آنے کے بعد بھی یہ مجھے کچھ ٹینس لگ رہی تھی، اس لیے میں نے انہیں خواب آور انجیکشن دے دیا ہے۔ انجیکشن کے اثر سے یہ صبح تک سوتی رہیں گی اور انشاءاللہ اٹھنے کے بعد بالکل سیٹ ہو جائیں گی۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر نے انہیں اطلاع دی تو وہ اسے گھر لے جانے کا انتظام کرنے لگیں۔ کیا ہوا نازلی، کیا حال ہے رتابہ کا؟ گھر پہنچتے ہی سب نے انہیں گھیر لیا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر نے اسے آرام کرنے کو کہا ہے، پلیز آپ لوگ اس کے گرد رش لگانے کے بجائے باہر ٹھہریں۔ انہوں نے سب کے سوالوں کا جواب دیتے نرمی سے درخواست کی تو کمرے سے رش چھٹنے لگا۔ سوری نوشابہ، تم لوگ اتنے شوق اور ارمانوں سے بری لے کر آئے، لیکن تمہاری بہو صاحبہ نے مسئلہ کر دیا۔ نازلی نے نوشابہ کو ہاتھ پکڑ کر روک لیا تھا اور معذرت خواہانہ انداز میں کہہ رہی تھی، پاگل ہوئے ہو نازلی، اس میں سوری کی کیا بات ہے؟ آج کل بچیاں ہوتی ہی بڑی دان پان اور نازک ہیں، اور شادی کے کام تو بڑے بڑوں کو تھکا ڈالتے ہیں، رہی رسموں کی بات تو وہ کون سا فرض ہے، بس شگل ہی تو ہے سارا۔ میں نے اپنی بہو کو مایوں کے جوڑے میں دیکھ لیا، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہے، گھر جا کر صدقہ دوں گی۔ نوشابہ نے صباؤ سے نازلی کو تسلی دی اور پھر رتابہ کی امی کی طرف مڑ کر بولی، آپ بالکل بے فکر رہیں، میرے دل میں کسی قسم کی ناراضی یا شکوہ نہیں، آپ رتابہ کو آرام کرنے دیں۔ بہت بہت شکریہ بہن۔ نوشابہ کے تسلی آمیز فکروں پر رتابہ کی امی ممنونیت سے فقط اتنا ہی کہہ سکیں۔ نوشابہ نے آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا اور دھیرے دھیرے ان کی پیٹھ سے لانے لگیں۔ صبح رتابہ کی آنکھیں کھلیں تو امی اس کے سرہانے بیٹھی، اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی، وہ کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں انہیں دیکھنے لگی۔ رات جو کچھ ہوا تھا اس وقت اسے قطعی یاد نہیں تھا۔ اٹھ گئی بیٹا، چلو اب چل کر ہاتھ منہ دھو لو، رات بھی تم نے کچھ نہیں کھایا تھا، امی نے اسے دیکھتے ہوئے پیار سے کہا، اور پھر رباب کو آوازیں دینے لگیں، رباب جلدی سے رتابہ کا ناشتہ بنا کر لے آؤ، اپنا خیال نہیں رکھتی ہو نا جب یہ حالت ہو گئی ہے، ابھی رباب ناشتہ لاتی ہے تو تمہیں اپنے سامنے بٹھا کر کھلاتی ہوں۔ رتابہ نے مسز سے اٹھنے کی کوشش کی تو اسے یکدم ہی بہت زور کا چکر آیا، امی نے اسے فوراً ہی سنبھال لیا مگر ساتھ ہی ساتھ بڑبڑانے بھی لگیں، میں ٹھیک ہوں امی، بس اچانک ہی کھڑے ہونے سے سر چکرا گیا تھا۔ خود کو فوراً ہی سنبھالتے ہوئے اس نے انہیں تسلی دی اور غسل خانے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا ذہن نیند کے غبار سے نکلنے کے بعد اب جاگنے لگا تھا، اسے یاد آ رہا تھا کہ کل اس کی مایوں اور مہندی کی رسم تھی، لیکن سمرہ کی زبانی غضنفر کی واپسی کی اطلاع سن کر وہ اپنے پہلے ہی سے تنے ہوئے اعصاب پر قابو نہیں رکھ پائی تھی۔ اب کیوں آئے ہو غضنفر؟ آئینے میں اپنی صورت دیکھتے اس نے اپنی آنکھوں میں جھانکا، وہاں غضنفر کا عکس جلملا رہا تھا، آنسو ایک بار پھر روانی سے اس کی آنکھوں سے بہنے لگے۔ کتنا مشکل ہے تم سے جدائی کی راہ پر چلنا، اور اب تمہارے یہاں آس پاس ہی ہونے کا احساس اس راہ کو دشوار ترین بنا رہا ہے۔ جس دن سے اس کا عدن بخاری سے رشتہ طے پایا تھا وہ اندر ہی اندر گھٹ رہی تھی۔ عدن بخاری کی دولت، خوبصورتی اور محبت پر غضنفر علی کی بچپن کے چاہت کے رنگ غالب تھے، مگر وہ اپنے لب سے ایک مشرقی لڑکی ہونے کا برم رکھے ہوئے تھی۔ باجی جلدی باہر آئیں، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ رباب نے اسے آواز دی تو وہ جلدی جلدی چہرے پر پانی کے چپاکے مارنے لگی۔ ثنا اور نازلی آنٹی کہاں ہیں؟ واپس کمرے میں آ کر اس نے ماں سے اپنی کیفیت چھپانے کی خاطر گفتگو کا آغاز کیا۔ نازلی تو گھر گئی ہے اپنے میاں کے کپڑوں اور کھانے پینے کا بندوبست کرنے، تمہیں تو معلوم ہی ہے اپنے انکل کے بارے میں، اپنا گھر چھوڑ کر کسی دوسرے کے گھر ہرگز نہیں رکتے۔ نازلی شام تک ان کے کام نپٹا کر یہاں آ جائے گی، رات پھر تمہاری سسرال جانا ہے، زیادہ لوگوں کو تو میں نے بلایا نہیں، بس ہم گھر والے، نازلی اور تمہاری دونوں پھوپھیاں ہوں گی۔ ثنا بھی برابر والے کمرے میں بیٹھی گفٹس وغیرہ پیک کر رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ ابھی نپٹا دے یہ سارے کام، دوپہر کے بعد تو کوئی نہ کوئی آ ہی جائے گا، پھر بھیڑ بھاڑ میں کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ امی نے تفصیل سے اس کے سوال کا جواب دیا۔ وہ تو سر ہلاتے ہوئے سامنے پڑی ناشتے کی ٹرے میں سے چائے کا کپ اٹھانے لگی۔ خالی پیٹ چائے معدے میں انڈیلنے کی کوئی ضرورت نہیں، پہلے کچھ کھاؤ پھر پینا، امی نے فوراً ہی اسے ٹوکا۔ دل نہیں چاہ رہا امی،
اس نے انکار کیا۔ دل کا کیا ہے، وہ تو بہت سی باتوں کو نہیں چاہتا۔ اگر انسان دل کے کہے پر چلنے لگے تو ہو گئے دنیا کے سارے کام۔ انہوں نے اسے ڈپٹا اور بوائل انڈا اٹھا کر چھیلنے لگی۔ کھانا پینا جسم کی ضرورت ہے، یہ معدل کون ہوتا ہے ضروری کاموں کو روکنے والا؟ اور پھر ہم کون سا تمہیں پراٹھے کھلا رہے ہیں، ہلکا پھلکا ناشتہ ہے۔ انڈا ڈبل روٹی حلق سے اتارنا کوئی ایسی مشکل بات بھی نہیں۔ وہ خفا خفا سی اسے کیا سمجھانا چاہ رہی تھی رتابہ جان سکتی تھی، سو چپ چاپ ان کے ہاتھ سے انڈا لے کر آہستہ آہستہ کھانے لگی۔ یہ ایک پیس ڈبل روٹی کا بھی کھا لو، دوپہر میں تمہاری پسند کے دال چاول بناؤں گی، تب تک ان چیزوں سے گزارا کرو۔ امی مسلسل اس کے کھانے پینے کی فکر میں مبتلا تھی۔ مت رکھے میری پسند کا خیال، کچھ نہیں چاہیے مجھے، کوئی خواہش نہیں میری۔ وہ یکدم ہی اپنا ضبط کھو کر رونے لگی تھی۔ بری بات ہے بیٹا، ایسا نہیں کرتے، میں ماں ہوں تمہاری، تم سے زیادہ تمہارا برا بھلا سوچ سکتی ہوں۔ اگر تمہارا دل دکھا ہے تو خوش میں بھی نہیں، لیکن اپنے اختیار سے بڑھ کر تو تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ حالات سے تم بھی اچھی طرح واقف ہو، جو کچھ ہوا اس میں میرا یا تمہارے ابو کا کوئی دوش نہیں۔ تمہارے دل کی خواہش پوری ہو سکتی تو ہم کبھی رکاوٹ نہ بنتے، لیکن جیسے حالات تھے اس میں ہم نے عدن کا رشتہ قبول کر کے تمہارے لیے اچھا ہی سوچا۔ لوگ تمہاری قسمت پر ناز کر رہے ہیں، اتنے اونچے خاندان کا پڑھا لکھا لڑکا ہے وہ، اس کی ماں کتنی چاہت اور عزت سے تمہارا رشتہ لائی تھی، کل بھی ایسی بھری آئی ہے تمہاری کہ ہم نے اپنے جاننے والوں میں سے کسی کی نہیں دیکھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک قیمتی ساز و سامان ہے، دیکھو گی تو دیکھتی رہ جاؤ گی۔ وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ چیزوں سے خوشی کب ملتی امی، وہ بلکنے لگی، بات چیزوں کی نہیں عزت کی ہے۔ عدن کے گھر والے تمہیں عزت اور احترام سے لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم جیسے سفید پوش لوگوں کے لیے سب سے اہم بات عزت ہی ہوتی ہے، اور یہی بات میں تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں۔ خدا کے لیے رتابہ، تم ہماری عزت سے نہ کھیلنا۔ اس بار آنسو نے ان کی آنکھوں کی سرحد پار کی تھی۔ رتابہ جو جذبات کے زیر اثر ان سے الجھ رہی تھی، تڑپ کر ان کے سینے سے جا لگی۔ احتجاج کرنا اور بات تھی، لیکن وہ کبھی اپنے ماں باپ کی عزت کو رولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ درخت پر چڑھی رتابہ اپنی پشت پر سے سنائی دینے والی آواز پر چونک کر پلٹی تھی۔ تم غضنفر کے بچے، اتنی زور سے ڈرا دیا، اگر میں درخت سے گر جاتی تو؟ سامنے غضنفر کو کھڑے دیکھ کر اس کی جان میں جان آئی۔ ہاتھ بڑھا کر ایک کیری اور توڑ لی۔ یہ لو پکڑو۔ دوپٹے کے پلو میں جمع کی گئی کیریاں ایک ایک کر کے اچھالتے اس نے پہلے اپنا پلو خالی کیا اور پھر خود بھی چھلانگ مار کر نیچے اتر آئی۔ تمہیں چین سے بیٹھنا نہیں آتا، جب دیکھو تب اس درخت پر لٹکی ہوتی ہو۔ غضنفر نے کیریاں واپس اس کے پلو میں ڈالتے ہوئے اسے ڈپٹا۔ میں جو بھی کروں، لیکن تمہیں کیا ضرورت تھی پیچھے سے آ کر مجھے ڈرانے کی؟ اگر میں گر جاتی اور میری کوئی ہڈی وڈی ٹوٹ جاتی تو؟ اس نے خفگی سے اسے دیکھا۔ مجھے معلوم ہے تم نہیں گر سکتی، بچپن سے تمہیں ہمارے پیڑ پر سے کیریاں چرانے کی پریکٹس ہے۔ اتنے ایکسپرٹ چور کو میری ذرا سی للکار سے بھلا کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ وہ اسے چڑھانے کو بولا، لیکن وہ بنا کوئی اثر لیے مزے سے بولی، کیریاں چرانا میری مجبوری ہے، کوئی شوق نہیں۔ اگر تم لوگ ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھتے، خود ہی روزانہ چند کیریاں ہماری طرف بھجوا دیا کرو، تو مجھے کیا ضرورت ہے اتنی محنت کرنے کی؟ لیکن تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو تو لگتا ہے ہمسایوں کے حقوق کے بارے میں کچھ معلوم ہی نہیں، بلکہ میرا خیال ہے اسلامیات کی کتاب میں سے جب تمہارا ٹیچر ہمسایوں کے حقوق والا چیپٹر پڑھاتے ہوں گے تو تم کانوں میں روئی ٹھونس کر کلاس میں بیٹھے ہوگے۔ ہم نے ہمسایوں کے حقوق نہیں پڑھے، کم از کم تم ہی چوری کی مذمت پر کچھ پڑھ لیتی۔ غضب خدا کا، اتنی کیریاں چراتی ہو کہ آم پکنے سے پہلے پہلے ہی ہمارا پیٹ گنجا ہو جاتا ہے۔ جواباً اس نے مبالغہ رائی کی حد کر دی۔ ارے واہ، کہاں کی چوری، میرے خون پسینے کی کمائی ہے یہ کیریاں۔ رتابہ نے ناک چڑھا کر اس کا الزام رد کیا۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس نے لہجے میں حیرت پیدا کی۔ اتنی بڑی دوپہر میں اپنی دیوار پر چڑھ کر تمہارے پیڑ پر چڑھنے اور کیریاں توڑنے میں ڈھیروں پسینہ آ جاتا ہے، اس پر سے تم نے آ کر ڈرایا تو بوکھلا کر پلٹنے میں میری کونی چھل گئی۔ دیکھ لو ابھی تک خون نکل رہا ہے۔ اس نے اپنا بازو سامنے کیا، چھلی ہوئی کونی پر خون کے ننھے ننھے چند قطرے دکھائی دے رہے تھے۔ گاڈ، تم سے احمق لڑکی نہیں دیکھی میں نے۔ اندر چلو، ڈیٹول سے چوٹ صاف کر کے کوئی مرہم لگاتا ہوں۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اندر لے گیا تھا۔ آئندہ تمہیں ایسی احمقانہ حرکتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جتنی کیریاں چاہیے ہوں مجھ سے کہہ دیا کرو، میں خود توڑ کر دے دوں گا۔ وہ خفا خفا سا اسے ڈانٹ رہا تھا۔ غضنفر، اٹھ گئے بیٹا؟ دروازے پر ہونے والی دستک کے ساتھ سنائی دیتی اماں کی آواز نے اس کے خیالات کا تسلسل توڑ دیا۔ اس نے ایک گہری سانس بھرتے ہوئے کھڑکی سے باہر نظر ڈالی۔ اب نہ وہاں کوئی آنگن تھا، نہ آم کا پیڑ۔ غضنفر، دروازہ کھول بیٹا، دوپہر ہونے کو آئی ہے، تو نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا۔ اماں کی آواز میں واضح پریشانی تھی۔ اس نے خود کو کمپوز سنبھالتے ہوئے آگے بڑھ کر دروازے کا لاک کھولا۔ تیرے واپس آنے کا فائدہ
تیرے یہاں رہتے ہوئے بھی میں تیری صورت دیکھنے کو ترس رہی ہوں۔ اماں کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ سفر کی تھکن تھی اماں، بس اس لیے تھوڑا زیادہ سو گیا۔ وضاحت دیتے اس کے لہجے میں بلا کی تھکن تھی۔ اماں اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر نظر چرا گئی۔ اچھا چل اب نہا دھو کر باہر آ جا، ناشتے کا وقت تو نے نکال دیا، میں کھانا لگوا رہی ہوں۔ تیرے ابا اور احسن بھی تیری وجہ سے آج کہیں نہیں گئے، بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانا کھا لینا۔ احسن بیچارہ تو ابھی تک تجھ سے ملا بھی نہیں۔ انہوں نے اسے پیار سے چمکارا تو وہ فرمانبرداری سے سوٹ کیس میں سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ تو جا کر نہا، میں ابھی سمرہ سے تیرے کپڑے استری کرواتی ہوں، باقی کپڑے وہ شام میں استری کر کے تیری الماری میں ٹانگ دے گی۔ امی کے کہنے پر وہ سر ہلاتا نہانے چلا گیا۔ آپ نے مجھے اپنے دیدار کے لیے ترسا دیا بھائی، کل سے آس لگائے بیٹھا ہوں، اور آپ ہیں کہ 18-19 گھنٹے سے لگاتار سو رہے ہیں۔ سچ بتائیں کیا وہاں دبئی میں 5 سال جا کر گزارے ہیں؟ وہ استری شدہ سوٹ پہن کر ڈائننگ روم میں پہنچا تو احسن اس کے گلے لگ کر ڈھیروں شکوے کرنے لگا۔ اب تم لوگ باتیں ہی کیے جاؤ گے یا کچھ کھاؤ گے پیو گے بھی؟ اماں کے ٹوکنے پر وہ دونوں بھائی کرسیوں پر آ بیٹھے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے چائنیز رائس بنائے ہیں، آپ کھائیں گے تو مجھے داد دیں گے، سمرہ نے اس کے آگے ڈش رکھتے فخر سے بتایا۔ ایک تو سردیوں میں سبزیوں کی بہتات ہماری بہن کو پاگل کر دیتی ہے، کبھی چائنیز رائس تو کبھی سبزیوں کی بریانی اور کباب، ہر ڈش میں سبزیاں ہی سبزیاں دکھائی دیتی ہیں۔ احسن جسے سبزیاں سخت ناپسند تھی چڑھ کر بولا، کون سے لوکی بیگن پکا لیے میں نے، اتنی اچھی ڈش ہے لیکن آپ کو تو صرف سبزی نظر آتی ہے، اس میں جو انڈے اور چکن ڈالی ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ سمرہ نے منہ پھلا کر احسن کو جواب دیا، اوہو ختم کرو یہ جھگڑا، مجھے اپنے بیٹے سے بات کرنے دو۔ ابا نے انہیں ٹوکا، آپ کہیں ابا، میں سن رہا ہوں۔ پلیٹ میں نکالے چند لقمے چاولوں کو چمچے سے ادھر ادھر کرتے وہ بولا تھا، کوئی خاص بات نہیں بیٹا، میں تو صرف یہ چاہ رہا تھا کہ تم کھا پی کر فارغ ہو جاؤ تو پھر اسٹور تک چلتے ہیں، تم وہاں کا جائزہ لے لیتے، جو کمی بیشی لگے اسے دیکھ کر بتا دینا، آخر کو اب تمہیں ہی وہاں کے معاملات دیکھنے ہیں۔ احسن تو پڑھائی مکمل کر کے اپنی لائن کا ہی کوئی کام کرے گا، میں نے کیا کرنا ہے جائزہ لے کر، آپ ہیں نا سب کچھ دیکھنے والے، ویسے بھی میں تو چھٹی کے چند دن گزار کر واپس دبئی چلا جاؤں گا۔ اس کے جواب نے سب کو حیران کر دیا۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہے غضنفر، تو پچھلے 5 سال سے اسی لیے چھٹی لے کر نہیں آیا کہ ایک ہی بار آؤں گا، اب آ گئے تو پھر واپس جانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ ہم نے تو اسی خیال سے ایک ایک پیسہ سنبھال کر خرچ کیا کہ تجھے لمبا عرصہ ہم سے جدا نہیں رہنا پڑے، اور آخر تجھے ضرورت کیا پڑی ہے واپس جانے کی؟ یہاں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، گھر بنا لیا، کاروبار بھی جم گیا ہے، اچھی آمدنی ہوتی ہے، پھر بلا وجہ تو پردیس میں خوار کیوں ہو؟ اماں نے فوراً ہی اسے ٹوکا، مگر وہ بنا کوئی رد عمل ظاہر کیے چپ چاپ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ مما بات سنے میری، خوشگوار موڈ میں مہمانوں کو اٹینڈ کرتی مما کا ہاتھ پکڑ کر وہ ایک کونے میں لے گیا۔ کیا ہے عدن، کل شادی ہونے والی ہے تمہاری اور بیہیو بالکل بچوں کی طرح کر رہے ہو، سارے لوگ تمہیں مماز بوائے کہہ کر بلاتے ہیں، کل کو تمہاری بیوی آ جائے گی تو اسے یوں منٹ منٹ پر تمہارا مجھے پکارنا برا بھی لگ سکتا ہے۔ وہ جو خود چھوٹے بچوں کی طرح اس کے لاڈ اٹھاتی تھیں اسے سمجھانے لگیں، اوہو مما جو آپ سے کرنے کی بات ہے وہ آپ سے ہی کروں گا نا، لوگ چاہے کچھ بھی کہتے رہیں۔ وہ تھوڑا جھنجھلایا، اچھا کہو کیا مسئلہ ہے؟ وہ فوراً ہی پسیج گئیں۔ میں چاہ رہا تھا کہ رتابہ کے گھر والے اگر کوئی رسم وغیرہ کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی فوری طور پر کر لیں تاکہ میں فارغ ہو جاؤں، آگے آپ کا جو بھی پروگرام ہے آرام سے جاری رکھیے گا۔ اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ کیوں، تمہیں کس بات کی جلدی ہے؟ مما نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ بس ہے نا کوئی بات آپ نہیں سمجھیں گی۔ اس کے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ جگمگائی۔ سب سمجھ رہی ہوں میں، خیر تم جو کہتے ہو ویسا کر لیتی ہوں، انہوں نے اس کے شانے پر ہلکی سی دپ لگاتے ہوئے کہا اور وہاں سے ہٹ گئیں۔ پھر رتابہ کی امی اور نازیہ آنٹی کے ساتھ اس کی دونوں پھوپھیوں نے عدن کی رسم ادا کی اور پھر وہ لمحوں میں اپنے دوستوں کو جل دیتا وہاں سے اڑن چھو ہو گیا۔ ڈنر اور محفل غزل کے چارم میں کھوئے مہمانوں کو اس کی عدم موجودگی کا احساس ہونا مشکل ہی تھا، اور اس نے سوچ سمجھ کر یہ موقع منتخب کیا تھا۔ کل مما کی زبانی رتابہ کی طبیعت کی خرابی کے بارے میں سن کر وہ بے حد پریشان ہو گیا تھا، اور مما کی تمام تر تسلیوں کے باوجود خود ایک نظر اسے دیکھ کر مطمئن ہونا چاہتا تھا۔ چنانچہ آج جیسے ہی رتابہ کے گھر سے مہمان آئے اس نے نازلی آنٹی سے تمام معلومات حاصل کر لیں۔ گھر پر رتابہ کے ساتھ صرف ثنا تھی اور باقی لوگ یہاں آ چکے تھے۔ عدن کو رتابہ سے ملاقات کے لیے یہ موقع بے حد مناسب محسوس ہوا، سو اب وہ تیزی سے ڈرائیو کرتا رتابہ کے گھر کی طرف گامزن تھا۔ آپ اور یہاں؟ دروازے پر دستک کے جواب میں ثنا نے دروازہ کھولا اور اسے سامنے کھڑا دیکھ کر حیرت سے بولی، مجھے رتابہ سے ملنا ہے ثنا، پلیز ہیلپ می، بس 10 منٹ کی بات ہے، میں اس سے مل کر اس کی خیریت معلوم کرنا چاہتا ہوں، اس نے لجاجت سے ثنا سے کہا۔ اندر آ جائیے۔ ثنا اس کی بےقراری پر مسکراتے ہوئے پیچھے ہٹ گئی۔ دیکھیں بھائی، میں نے آپ کے 6-7 سوٹ پریس کر دیے ہیں، فی الحال یہ کافی ہوں گے، باقی بھی میں کل پریس کر دوں گی، ابھی مجھے تھوڑی جلدی ہے۔ وہ ابا کے ساتھ بقول ان کے سپر اسٹور کا جائزہ لے کر ابھی گھر واپس آیا تھا کہ اس کے کمرے میں کپڑے پریس کر کے الماری میں رکھتی سمرہ نے اسے دیکھتے ہی کہا، ٹھیک ہے تم جاؤ،
اس نے مختصراً جواب دیا، تھینک یو بھائی، اصل میں صبح سے اتنی مصروف ہوں کہ پڑوس کا ایک چکر بھی نہیں لگا سکی۔ کل رات بیچاری رتابہ باجی کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی، کیا سوچتی ہوں گی کہ میں انہیں دیکھنے تک نہیں گئی۔ سمرا اپنی ہی دھن میں بول رہی تھی، مگر وہ جو بیزار سا بیٹھا تھا اس کی ساری حسیات جاگ اٹھیں۔ کیوں؟ کیا ہوا تھا اسے؟ پتہ نہیں، بس میں وہاں پہنچی تو ان کی کزن ثنا باجی میرے دیر سے آنے پر خفا ہونے لگیں۔ میں آپ کے آنے کا بتا کر معذرت کر ہی رہی تھی کہ اچانک رتابہ باجی کی طبیعت خراب ہونے لگی اور وہ بے ہوش ہو گئیں۔ ان کی امی اور نازلی آنٹی انہیں اسپتال لے کر گئیں، تب کہیں جا کر وہ سنبھلیں، لیکن ڈاکٹر نے سکون کا انجیکشن لگا کر بھیجا تھا، اس لیے وہ اسپتال سے آ کر بھی سوتی رہیں۔ نہ مایوں کی رسم ہو سکی اور نہ مہندی کی۔ محلے کی عورتیں تو باتیں بھی بنا رہی تھیں، لیکن رتابہ باجی کی ساس بہت اچھی خاتون ہے، انہوں نے ذرا بھی منہ نہیں بنایا۔ سمرا کو اماں نے غضنفر کے سامنے رتابہ کے گھر کی کوئی بھی بات کرنے سے منع کیا تھا، مگر وہ اس وقت ان کی ہدایت قبول ساری تفصیل سنا رہی تھی۔ اچھا تم ایسا کرو، ابھی جا کر رتابہ کی خیریت معلوم کرو، لیکن 10 منٹ سے زیادہ وہاں نہیں بیٹھنا۔ غضنفر نے اسے جانے کی ہدایت کی اور خود بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹتا انتظار کرنے لگا، مگر سمرا کو اس کی کیفیت کا بھلا کیا اندازہ ہو سکتا تھا۔ وہ 10 منٹ کے بجائے پورے آدھے گھنٹے میں واپس آئی۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں نے کہا بھی تھا 10 منٹ میں واپس آ جانا، غضنفر جھنجھلایا۔ سوری بھائی، اصل میں وہ لوگ مہندی لے کر دولہا والوں کے گھر جا رہے تھے۔ افراتفری اور ہنگامے میں وقت گزرنے کا پتہ بھی نہیں چلا۔ ثنا باجی تو ابھی بھی مجھے آنے نہیں دے رہی تھی کہ اچھا ہے مل کر باتیں کریں گے، مگر میں آپ کے خیال سے واپس آ گئی۔ سمرا نے فوراً ہی معذرت کرتے وضاحت پیش کی، رتابہ کے پاس اس کی کزن کے علاوہ اور لوگ بھی تو ہوں گے؟ اس نے محتاط انداز میں سمرا سے پوچھا۔ نہیں تو، صرف ثنا باجی ہیں، باقی لوگ تو رتابہ باجی کے سسرال گئے ہوئے ہیں۔ سمرا کا جواب سن کر وہ تیز تیز قدموں سے چلتا گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے سینے میں ایک الاؤ سا دہک رہا تھا۔ بہت سے سوال تھے جن کے جواب اس نے رتابہ سے لینا تھے، اور اس سے بہتر موقع شاید اسے پھر نہ ملتا۔ جی؟ دستک کے جواب میں باہر نکلنے والی ہستی یقیناً ثنا تھی۔ میں غضنفر ہوں، رتابہ کا پڑوسی، اس سے ملنے آیا ہوں۔ تم ثنا ہو نا، اس کی کزن؟ کیا مجھے پہچانا نہیں؟ ارے ہاں پہچان لیا، کیسے ہیں آپ؟ اصل میں اتنے سالوں بعد دیکھا ہے تو اس لیے فوراً پہچان نہیں سکی، ورنہ کل سمرا نے آپ کے آنے کے بارے میں بتایا تھا۔ اچھا ہے آپ رتابہ سے ملنے آ گئے، آپ سے مل کر اس کی طبیعت بہل جائے گی۔ آپ تو اس کے بہت اچھے دوست ہیں، آپ کی غیر موجودگی میں وہ آپ کو بہت یاد کرتی تھی۔ ثنا جوش سے بولتی اسے اندر لے گئی۔ رتابہ یہ سامنے والے کمرے میں ہیں، آپ اندر چلے جائیں، میں ابھی چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اسے بتا کر وہ خود کچن میں چلی گئی۔ غضنفر آہستگی سے قدم اٹھاتا ثنا کے بتائے گئے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور سامنے مصری پر زرد لباس میں خود بھی زرد سی ہوتی رتابہ لیٹی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ غضنفر وہیں کھڑا اسے دیکھنے لگا۔ وہ سیدھی لیٹی یک ٹک کمرے کی چھت کو تک رہی تھی۔ سبز چوڑیوں سے بھرا ہاتھ سینے پر رکھا تھا اور بالوں کی لٹیں چٹیوں سے نکل کر چہرے پر بکھری ہوئی تھیں۔ یقیناً اس نے کل کے بعد دوبارہ بالوں کو سنوارا نہیں تھا۔ انجان خیالوں میں ڈوبی وہ دہلیز پر کھڑے غضنفر کی موجودگی سے یکسر لاعلم تھی۔ غضنفر نے ہاتھ بڑھا کر انگلی سے دروازے کو ہلکے سے بجایا۔ آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا اور غضنفر کو سامنے پا کر تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ غضنفر، اس کے ہونٹوں نے آہستگی سے اسے پکارا تھا۔ شکر ہے تمہیں میرا نام یاد ہے، ورنہ میں تو سمجھا تھا دولت کی چکا چوند میں تم میرے جذبوں کے ساتھ مجھے بھی فراموش کر بیٹھی ہوگی۔ وہ طنز سے مسکرایا۔ دولت کے تانے مت دو مجھے، نوٹوں کی خوشبو میرے جذبوں کی مہک پر کبھی حاوی نہیں ہو سکی، لیکن تمہارے گھر والوں کے رویے نے مجھے اپنے جذبات کو کچل دینے پر مجبور کر دیا۔ آج میں اپنے خوابوں کے ملبے پر اپنی زندہ لاش لیے اپنے ماں باپ کی عزت کا بھرم رکھنے کے لیے کھڑی ہوں، تو تم مجھے تانے دینے آ گئے۔ وہ بے تحاشا رو پڑی تھی۔ اماں کو بھیجا تو تھا میں نے غنی چاچا اور چاچی کے پاس رشتے کی بات کرنے، لیکن انہوں نے بنا کوئی جواب دیے تمہارا رشتہ کہیں اور طے کر دیا۔ ایسے میں یہ نہ سمجھوں کہ میرے سچے جذبوں کی جگہ دولت کی پذیرائی کی گئی ہے تو اور کیا سمجھوں؟ وہ اس کے رونے سے گھبرا گیا تھا، سو بے بسی سے بولا، آئی تھی تمہاری اماں، رشتہ بھی مانگا تھا انہوں نے، مگر ان الفاظ میں جنہیں سن کر کوئی بھی عزتدار بیٹی والے ہاں نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ابو سے کہا کہ غضنفر کا خط آیا، اس نے رتابہ کے رشتے کے لیے زور دیا ہے۔ صاف بات ہے، میں نے تو ایسا کبھی سوچا نہیں، لیکن غضنفر کے خط سے ایسا لگتا ہے اس کے اور رتابہ کے بیچ سارے معاملات طے ہیں۔ ہو سکتا ہے خط بھی غضنفر نے رتابہ کے کہنے پر لکھا ہو، ایسے میں ہمارے تمہارے سوچنے کی گنجائش تو رہتی نہیں۔ غضنفر آ جائے تو 2 بول پڑھا کر رتابہ کو لے جاؤں گی۔ اب تم خود سوچو غضنفر، میرے ماں باپ کا اور میرا کیا حال ہوگا؟ تمہاری ماں نے ان کی گردنیں جھکائیں اور میں خود شرم کے مارے ان سے نظر ملانے کے لائق نہیں رہی۔ کیا تھا تمہارے اور میرے درمیان سوائے ایک خاموش محبت کے؟ بس ایک انکہی ہی تو تھی جسے ہمارے دل جانتے تھے، لیکن تمہاری اماں کے انداز سے ایسا لگا کہ نہ جانے میں کیا کچھ کر گزری ہوں، بچپن کی معصوم دوستی سے جوانی کی بے داغ محبت تک۔ ہمارے تمہارے درمیان کوئی ایک لمحہ بھی تو ایسا نہیں جسے سوچ کر میں اپنے آپ سے شرم محسوس کر سکوں۔ میرے اللہ کی بات، تم خود اس بات کی گواہ ہو۔
5 سال تک میں نے تمہارا خاموش انتظار تو ضرور کیا، لیکن کبھی ایک معمولی سا خط بھیجنے یا فون کرنے کی غلطی نہیں کی۔ اس پر میری ذات پر لگنے والے ایسے الزامات، میرے پاس تو اپنے ماں باپ کی آن پر قربان ہونے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہا۔ کروڑ پتی ادن بخاری کی جگہ وہ اگر کسی معمولی ٹھیلے والے سے بھی میرا رشتہ طے کرتے تو میں انکار نہیں کرتی، کیونکہ کر ہی نہیں سکتی تھی۔ رتابہ کے الفاظ اسے پاتال میں دھکیل رہے تھے۔ جس کے ہاتھوں لٹا تھا اس ہستی کے بارے میں کبھی کچھ غلط سوچنا بھی اس کے نزدیک گناہ تھا۔ سامنے کھڑی رتابہ کا وجود ہچکیوں سے بری طرح لرز رہا تھا، لیکن اس پل خود غضنفر علی کے دل کی دنیا میں جو آگ لگی تھی، اس میں گرا وہ خود اپنا وجود بھی سنبھالنے کے لائق نہیں تھا، تو ایک جھٹکے سے پلٹا اور کھلے دروازے سے سیدھا باہر نکلتا چلا گیا۔ غضنفر کہاں چلا گیا تھا بیٹا؟ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کا اماں سے سامنا ہو گیا، لیکن وہ بنا کوئی جواب دیے ایک زخمی سی نگاہ ان کے چہرے پر ڈال کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس پل اس کے چہرے کے تاثرات اتنے گمبھیر تھے کہ اماں کو کسی انہونی کے احساس نے لرزا دیا۔ غضنفر، کیا بات ہے، اتنا چپ کیوں ہو؟ اماں ہول کر اس کے پیچھے لپکی تھیں۔ وہ جو اپنے کمرے میں بیڈ پر دونوں ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھا تھا، سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگا۔ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا اماں؟ الفاظ سرسراتے ہوئے اس کے ہونٹوں سے نکلے تھے۔ اماں اپنی جگہ ساکت رہ گئیں، مگر پھر سنبھل کر بولیں، کیا کیا ہے میں نے جو تو میرے سر الزام رکھ رہا ہے؟ آپ نے میری زندگی بھر کی خوشیوں کو مجھ سے چھینا ہے، آپ نے میری محبت کا قتل کیا ہے، آپ نے میرے ساتھ وہ کیا ہے اماں کہ اب میں چاہوں بھی تو خود کو زندہ محسوس نہیں کر سکتا۔ وہ اتنا لمبا چوڑا مرد پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ آپ نے خود پر سے میرا بھروسہ اٹھا دیا۔ آپ نے کہا کہ آپ رتابہ کے گھر میرا رشتہ لے کر گئی تھی، میں نے یقین کر لیا، لیکن آپ نے غنی چاچا کے انکار کی وجہ سچ نہیں بتائی۔ آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ وہ جو مجھے اپنے سگے بیٹوں کی طرح چاہتے تھے، کیسے کسی اور کو مجھ پر ترجیح دے گئے۔ غضنفر، میری بات تو سن بیٹا۔ اماں بوکھلائی جا رہی تھی۔ کہنے سننے کو اب رہا ہی کیا ہے، میں تو اپنا سب کچھ گوا چکا، لیکن آنے والا وقت آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے یہ سب کیوں کیا، تو آپ کے پاس سوائے پچھتاووں کے کچھ نہیں ہوگا۔ تو کیا کرنے والا ہے غضنفر؟ وہ خوفزدہ ہوئیں۔ کچھ نہیں، کم از کم حرام موت تو ہرگز نہیں مروں گا، مگر آپ صرف سانسوں سے رشتہ جوڑے میرے لاش جیسے وجود کا کیا کریں گی؟ میں آپ کی نظروں کے سامنے چلتا پھرتا کھاتا پیتا موجود تو رہوں گا، لیکن آپ پھر بھی مجھے ترسیں گی۔ وہ یکدم ہی رخ بدل گیا تھا۔ اماں نے جواب میں کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کے انداز میں اتنی سختی تھی کہ وہ لبوں کو حرکت دینے کی جرأت نہ کر سکیں، اور تھکے تھکے قدموں سے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ غضنفر نے ان کے نکلتے ہی جھپٹ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور سلیپنگ پلس کی شیشی سے 2 گولیاں نکال کر پانی کے ساتھ نکل گیا۔ اگر وہ موت کو گلے نہیں لگا سکتا تھا تو جاگتی آنکھوں سے اتنی تلخ حقیقتوں کا سامنا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اماں، آپ کے کون سے کپڑے استری کروں شادی میں جانے کے لیے؟ وہ گم سم سی بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی کہ سمرا کی آواز نے انہیں چونکایا۔ کیا کہا تم نے؟ میں پوچھ رہی ہوں رتابہ باجی کی شادی میں کون سے کپڑے پہن کر جائیں گی؟ آپ بتائیں تو میں نکال کر استری کر دوں۔ سمرا نے اپنی بات دہرائی۔ میرا تو دل نہیں چاہ رہا کہیں آنے جانے کو، انہوں نے ایک سر داغ بھرتے ہوئے کہا، لیکن جانا تو ہوگا نا، آخر وہ لوگ ہمارے اتنے پرانے پڑوسی ہیں، ہمارا ان کے ہاں گھر جیسا آنا جانا ہے۔ اگر نہیں گئے تو غنی چاچا اور چاچی کو برا لگے گا۔ پہلے ہی رباب مجھ سے ناراض ہو رہی تھی کہ میں نے ان کے ہاں کی تقریبات میں بھرپور شرکت نہیں کی، بلکہ غضنفر بھائی کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں۔ بچپن سے رتابہ باجی سے دوستی ہے، اور اب جب ان کی زندگی کا اتنا اہم دن ہے تو بھائی سر منہ لپیٹے کمرے میں بند ہیں۔ اچھا، زیادہ باتیں نہ بناؤ، الماری سے میرے کوئی بھی کپڑے نکال کر استری کر دو۔ اماں کچھ بے چین ہو گئی تھیں، اس لیے دانستہ اسے جکڑتے ہوئے بولی، غضنفر نے کل سے خود کو اپنے کمرے میں بند کر رکھا تھا۔ صبح سمرا سے چائے بنوا کر پی تھی، اس کے بعد سے مسلسل خاموشی تھی۔ دوپہر کے کھانے پر انہوں نے بتیرا دروازہ بجایا اور اسے کھانے کے لیے پکارا، لیکن وہ باہر نہیں نکلا۔ وہ اس کی حالت دیکھ کر بری طرح پچھتا رہی تھی۔ آخر کیوں انہوں نے غضنفر کا رشتہ رتابہ سے نہیں کرانا چاہا تھا؟ صرف اس لیے نا کہ نئے نئے آنے والے پیسے نے ان کے خیالات بدل دیے تھے۔ وہ خوشی کو دولت کی دین سمجھنے لگی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ اگر غضنفر کی شادی رتابہ کے بجائے کسی اونچے گھرانے میں کی جائے تو یہ غضنفر کے حق میں اچھا رہے گا، لیکن آج ان کے بیٹے کا تڑپنا انہیں احساس دلا رہا تھا کہ اس کے لیے تو سب سے بڑی دولت ہی رتابہ تھی۔ وہ رتابہ جسے انہوں نے معمولی لڑکی سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، آج شہر کے ایک بڑے صنعت کار کی بہو بننے جا رہی تھی۔ اتنی دیر ہو گئی بارات نہیں آئی، بڑے لوگ ہیں بھئی، جب دل چاہے گا آ جائیں گے۔ آج کل تو ویسے بھی رواج بنتا جا رہا ہے آدھی رات کے بعد بارات لے کر نکلنے کا، مگر مہندی والے روز تو بہت جلدی آ گئے تھے، بالکل دیے ہوئے وقت پر۔ پنڈال میں ہر طرف چمگوئیاں ہو رہی تھی۔ بڑھتی ہوئی ٹھنڈ میں بھوک سے نڈال مہمان اب بیزار ہونے لگے تھے۔ رتابہ کے گھر والوں کے چہرے پر بھی اس وقت پریشانی اور کوفت کے آثار تھے۔ نازلی، تم فون کر کے پوچھو نا آخر وہ لوگ ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ رتابہ کی چھوٹی پھپھو بالآخر رہ نہ سکیں۔ امی نے فون کیا تو تھا آنٹی،
ان لوگوں نے کہا تھا کچھ مہمان آنے باقی ہیں، ان کا انتظار ہے۔ ثنا نے ماں کی جگہ جواب دینے کی ذمہ داری اٹھائی۔ یہاں موجود تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ ٹینشن اسی کو تھی۔ کل جب غضنفر کی موجودگی میں عدن بخاری وہاں پہنچا تو وہ ذرا بھی پریشان نہ تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی عدن ایک کھلے ذہن و دل کا شخص ہے۔ وہ اس کی کلاس میں یوں بھی لڑکا لڑکی کی دوستی کو مائنڈ نہیں کیا جاتا، اس لیے وہ بہت مطمئن سی اسے لے کر اس کمرے کی طرف چلی آئی تھی جہاں رتابہ اور غضنفر موجود تھے، مگر اندر سے سنائی دیتی ان دونوں کی آوازوں نے اسے اور عدن کو باہر ہی رک جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان دونوں کی گفتگو سے ان کے تعلق کی نوعیت بہت واضح طور پر پتہ چل رہی تھی۔ ثنا پلیز مجھ سے پرومس کرو کہ کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی، یہاں تک کہ رتابہ کو میرے یہاں آنے اور سب کچھ سن لینے کی خبر بھی نہیں دو گی۔ وہ اس سے وعدہ لے کر غضنفر کے باہر نکلنے سے پہلے ہی واپس پلٹ گیا تھا۔ اس کے اس رد عمل پر ثنا ششدر رہ گئی تھی۔ کچھ ہو جانے کا خطرہ اس کے دل کو ہلاتا رہا تھا اور اب شاید اس کا ہر ڈر سچ ثابت ہونے والا تھا۔ نازلی، میرا خیال ہے تم دوبارہ فون کر کے پوچھو، کیونکہ اب تو واقعی بہت دیر ہو گئی ہے۔ کسی اور رشتہ دار نے بھی زور دیا تو وہ سر ہلاتی اپنے شوہر کی طرف بڑھ گئیں۔ رتابہ کا رشتہ ان کے توسط سے اتنے اچھے گھرانے میں ہو جانے پر جہاں ان کی واہ واہ ہوئی تھی، وہیں کسی گڑبڑ کے آثار محسوس ہوتے ہی سارا بوجھ بھی ان کے شانوں پر آ پڑا تھا۔ ہاں بھئی نوشابہ، نازلی بات کر رہی ہوں۔ کیا بات ہے، تم لوگ ابھی تک پہنچے نہیں؟ یہاں سب لوگ بہت بے چینی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، انہوں نے رابطہ ہوتے ہی کہا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ جواباً نوشابہ نے جو کہا اسے سن کر ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ کیا ہوا نازلی؟ رتابہ کی امی اور پھپھو جو ان کے قریب ہی کھڑی تھیں، ان کے چہرے کے تاثرات اور لہجے کی پریشانی پر گھبرا کر پوچھنے لگیں۔ عدن دوپہر کا گھر سے نکلا ہوا ہے، ابھی تک گھر نہیں لوٹا۔ نوشابہ کا پریشانی سے برا حال ہے، اس کے گھر میں بھی سارے مہمان موجود ہیں لیکن عدن کی کوئی خبر نہیں، اس کا موبائل بھی آف ہے۔ نازلی کی زبان سے نکلے الفاظ بہت سنگین تھے۔ رتابہ کی امی چکرا کر گر پڑیں۔ بیٹی دلہن بنی بیٹھی تھی اور اس کو بیاہ کر لے جانے والا آنے سے پہلے ہی غائب ہو چکا تھا۔ آپ ثنا ہیں؟ عدن کے غائب ہونے کی اطلاع پر جو کوہرام مچا تھا وہ اسے گھبرا کر الگ تھلگ آ بیٹھی تھی۔ باقی لوگ چاہے جو بھی اندازے لگاتے، لیکن وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ کل عدن نے رتابہ اور غضنفر کے درمیان ہونے والی گفتگو سننے کے بعد ہی یہ قدم اٹھایا ہے، اور اب وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اس صورتحال کے بارے میں کسی اور کو آگاہ کرے یا نہ کرے۔ ایسے میں ایک اجنبی کے سوال پر حیران رہ گئی۔ جی میں ثنا ہوں، لیکن آپ کون ہیں؟ اس کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ساتھ قدر پریشانی بھی تھی۔ مجھے عدن نے بھیجا ہے، آپ کی تصویر اس نے مجھے دکھائی تھی اور کہا تھا کہ یہ آپ تک پہنچا دوں۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک لفافہ نکالا۔ عدن بھائی خود کہاں ہیں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر لفافہ تھام لیا۔ فی الحال کوئی بھی شخص اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ آپ کو اپنے ہر سوال کا جواب اس سے مل جائے گا، بہتر ہے کہ میں یہاں سے روانہ ہو جاؤں۔ اگر کسی نے میری یہاں آمد کے بارے میں پوچھ لیا تو فضول میں جھوٹے بہانے بنانا پڑیں گے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ ثنا نے لفافے کو کھولا۔ ثنا، میرے اس طرح غائب ہو جانے پر یقیناً طرح طرح کی قیاس آرائیاں ہو رہی ہوں گی، لیکن اصل وجہ سے صرف تم واقف ہو۔ کل سے مسلسل سوچ رہا تھا کہ اس مسئلے کا حل کیسے نکالوں، اور اب جو میرے ذہن میں آیا میں کر گزرا۔ میں اس وقت خود شدید شوق کی حالت میں ہوں، اس لیے اس شادی کو ملتوی کروانے سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ میرے اس طرح غائب ہونے سے مما اور ڈیڈی بہت پریشان ہوں گے، لیکن میں کیا کرتا؟ سامنے رہ کر اس وقت کوئی بہانہ بنانا مشکل تھا، ہماری عزت پر بن آتی۔ اب بس اتنا ہوگا کہ جب میں ہفتہ 15 دن میں گھر لوٹوں گا تو کسی حادثے کے بہانے کے ساتھ رتابہ سے کہنا ہے اس عرصے میں اپنی محبت کے حصول کے لیے کچھ کر سکتی ہے تو کر لے۔ میں نے اس سے پہلی نظر میں محبت کی تھی اور شاید آخری سانس تک کرتا رہوں گا، لیکن اس احساس کے ساتھ کہ وہ کسی دوسرے سے محبت کرتی ہے اسے اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا۔ ثنا نے گہری سانس لیتے ہوئے کاغذ واپس لفافے میں رکھا۔ وہی کچھ ہوا تھا جس کا اسے اندیشہ تھا، لیکن وہ عدن کے مشورے کے مطابق رتابہ سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ رتابہ کے اختیار میں کچھ ہوتا تو یہ نوبت آتی ہی کیوں؟ وہ مسلسل سوچ رہی تھی، تبھی اس کی نظر سمرا پر پڑی۔ سمرا، تمہارے غضنفر بھائی کہاں ہیں؟ کیا وہ یہاں آئے ہیں؟ کہاں؟ وہ تو گھر سے بلکہ اپنے کمرے سے بھی باہر نہیں نکلتے، جب سے واپس آئے ہیں چپ چپ سے ہیں۔ سمرا نے اس کے پوچھنے پر بتایا۔ مجھے ان سے ملنا ہے سمرا، بہت ضروری، ثنا نے بے چینی سے کہا، مگر پھر سامنے کھڑی اماں کو دیکھ کر چپ سی ہو گئی۔ پتہ نہیں کب وہ وہاں آ کھڑی ہوئی تھی۔ کیا مسئلہ ہے بیٹا، مجھے بتاؤ؟ گہری نظروں سے ثنا کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے نرمی سے پوچھا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ عورت جس کا رتابہ اور غضنفر کو جدا کرنے میں بنیادی کردار تھا بھلا اعتبار کے لائق تھی؟ تم شاید مجھ سے کہنا نہیں چاہتی؟ ثنا کو تذبذب میں دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگایا۔ اس پل ثنا نے انہیں سب کچھ بتانے کا ارادہ کرتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا لفافہ ان کی طرف بڑھا دیا۔ آج اگر رتابہ کی بارات نہیں آئی تو اس میں کچھ نہ کچھ قصور آپ کا بھی ہے۔ اگر آپ اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہیں تو اس سے بہتر موقع کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ جو سمجھانا چاہ رہی تھی اسے وہ اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ زندگی نے انہیں اپنے بیٹے کے لیے خوشیاں حاصل کرنے کا ایک موقع فراہم کر دیا تھا۔ ایسا موقع ہر ایک کو نہیں ملتا، اور اگر اب قسمت سے انہیں ملا تھا تو وہ اسے ضائع نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ بھابھی؟ غنی صاحب اماں کی باتوں پر دنگ رہ گئے تھے۔
میں وہی کہہ رہی ہوں جو بات اس وقت کہنا چاہیے۔ میں پہلے بھی ایک بار آپ سے رتابہ کے لیے بات کر چکی ہوں، مگر اس وقت میرا انداز مانگنے والوں جیسا نہیں تھا۔ آج میں اپنی اس غلطی کو مانتی ہوں۔ میرے غضنفر کے لیے رتابہ کا ہاتھ دے دیجیے غنی بھائی۔ وہ دامن پھیلا کر ان کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ مجھے شرمندہ نہ کریں بھابھی، مگر میں اس طرح کیسے کر سکتا ہوں؟ خدا نہ خواستہ عدن کے گھر والوں نے بارات لانے سے انکار تو نہیں کر دیا؟ وہ بیچارے تو اپنے بیٹے کی گمشدگی سے پریشان ہیں، اور ایسے میں رتابہ کا رشتہ کہیں اور کر کے انہیں مزید دکھ کیسے دے سکتا ہوں؟ اللہ جانے عدن کہاں گیا، اس کے ساتھ کیا حادثہ پیش آیا، اور میں خود غرضی کا مظاہرہ کرتے صرف اپنی بیٹی کا سوچوں، یہ میرے ضمیر کو گوارا نہیں۔ غنی صاحب کا جواب بہت واضح تھا۔ انکل پلیز آپ میری بات سنیں۔ ثنا انہیں لیے ایک کونے میں چلی گئی۔ صورتحال آپ کے سامنے ہے، آپ چاہیں تو غضنفر کے رشتے کے لیے ہاں کہہ کر رتابہ کو عزت سے رخصت کر سکتے ہیں، ورنہ دوسری صورت عدن بھائی واضح کر چکے ہیں کہ وہ کسی صورت اسے قبول نہیں کریں گے۔ ثنا نے مختصراً ساری تفصیل ان کی گوش گزار کر دی تھی۔ غنی صاحب سمجھدار آدمی تھے، حالات کا رخ جان کر جوش سے کام لینے کے بجائے دور اندیشی سے کام لیا اور غضنفر کے لیے ہاں کہہ دی۔ انکار کی صورت میں وہ معاملہ جو ابھی خوش اسلوبی سے نمٹ رہا تھا، آگے چل کر مزید سنگین ہونے کا اندیشہ تھا۔ ان کے ہاں کہتے ہی اماں ابا اور غضنفر کے بہن بھائیوں کے چہرے پر خوشی کے رنگ اتر آئے۔ آنن فانن وہ گھر کی طرف دوڑے۔ نیند میں ڈوبے غضنفر کو ٹھنڈے پانی کا جگ ڈال کر جگایا گیا۔ احسن نے الماری سے اس کا استری شدہ سوٹ نکال کر زبردستی سے پہنایا۔ اماں نے رتابہ سے رشتہ ہونے کی نوید سنائی تو نیند کا زور کچھ ٹوٹا۔ جھومتے جامتے دولہے کو لے کر چند افراد پر مشتمل بارات پنڈال میں پہنچی۔ دولہے کی سرخ آنکھوں اور نیند بھگانے کی کوششوں پر قاضی صاحب نے کچھ مشکوک نظروں سے اسے دیکھا بھی، پھر فوراً ہی نکاح ہو گیا۔ دولہے صاحب کی غیر ہوتی حالت کے پیش نظر مزید کوئی رسم ادا کیے بغیر فٹافٹ رخصتی انجام پا گئی۔ یوں ہنگامی حالات میں گئی بارات حیران و پریشان دلہن اور نیند سے بحال ہوتے دولہا کو لے کر واپس لوٹ آئی۔ ہماری شادی کچھ فلمی سی نہیں ہو گئی؟ اگلے دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھا رتابہ سے کہہ رہا تھا۔ کچھ نہیں، بہت زیادہ فلمی ہو گئی، اور کیوں نہیں ہوتی آخر، آپ جیسے اداکار سے ہو رہی تھی، رتابہ نے جلے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ اداکار اور میں؟ وہ حیرت سے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ اور نہیں تو کیا ضرورت پڑی تھی ناکام عاشق کی ایکٹنگ کرنے کے لیے نیند کی گولیاں کھا کھا کر اپنا حشر بگاڑنے کی؟ غضب خدا کا، کسی دلہن کے ساتھ پہلی بار ایسا ہوا ہوگا کہ دولہا صاحب رات بھر خراٹے لے لے کر سوتے رہے اور بیچاری دلہن احمقوں کی طرح بیٹھی چہرہ تکتی رہی۔ میری سچی محبت کو ایکٹنگ کا نام دے رہی ہو تم؟ تمہیں کیا معلوم میرے لیے وہ کتنے اذیتناک لمحے تھے؟ یہ تصور کہ تم کسی اور کی ہونے جا رہی ہو میرے دماغ کے شریانوں کو پھاڑنے لگتا تھا۔ ایسے میں فرار کے لیے سلیپنگ پلز کا سہارا نہ لیتا تو کیا کرتا؟ شکر کرو کہ میں نے مایوسی میں پوری شیشی نہیں کھا لی، ورنہ آج بیٹھی ہوتی میری لاش پر آنسو بہاتی۔ اس کے جواب پر وہ دہل کر رہ گئی۔ اللہ نہ کرے غضنفر، اللہ تو خیر ہمارا بھلا ہی چاہتا ہے، جب ہی تو عدن بخاری کو اس روز تمہارے گھر بھیج دیا۔ ویسے وہ واپس اپنے گھر لوٹ آئے، میں ایک بار اس کا شکریہ ادا کرنے ضرور جاؤں گا۔ اپنے ہونٹوں پر دھرے رتابہ کے ہاتھ کو چومتے غضنفر نے کہا۔ ویسے عدن نے ایک طرح سے بہت غلط حرکت بھی کی۔ اس کے پیرنٹس اسے اتنا چاہتے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ پریشانی میں انہیں کچھ ہو جاتا تو؟ اسی لیے تو نازلی آنٹی فوراً ہی خود نوشابہ آنٹی کے گھر جا کر ان سے اصل بات کہہ آئیں۔ رشتہ داروں اور دوستوں کو انہوں نے جس طرح بھی ہینڈل کیا ہو، مگر عدن کے صحیح سلامت ہونے کی اطلاع سن کر خود ان کے دلوں کو تو تسلی ہو گئی ہوگی۔ چلو جو بھی ہوا ہمارا کام تو ہو گیا۔ اس نے ریلیکس ہوتے رتابہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ اے مسٹر، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، ابھی تک آپ نے مجھے منہ دکھائی نہیں دی ہے، وہ بھی دیں گے، ذرا پاس تو آؤ۔ بھاگتی رتابہ کی صرف چوٹی اس کے ہاتھ میں آ سکی۔ اسے تو میں پہلی فرصت میں کٹوا دوں گی، وہ تکلیف سے جھنجھلا کر بولی۔ خبردار کبھی غلطی سے بھی ایسا نہ کرنا۔ وہ اس کی چوٹیاں پکڑے پکڑے اس کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اسی پل دروازے پر دستک ہوئی۔ غضنفر بیٹا، رتابہ کو لے کر آ جاؤ، ناشتے پر سب انتظار کر رہے ہیں، اماں اسے پکار رہی تھی۔ اماں تو لگتا ہے ساری زندگی میرے لیے ولن کا رول ہی پلے کرتی رہیں گی، وہ اپنے رومانٹک موڈ کے غارت ہونے پر جھنجھلایا۔ رتابہ نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور ہنستے ہوئے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ جانے سے پہلے وہ اسے ٹھینگا دکھانا نہیں بھولی تھی۔ غضنفر اس کے بچگانہ انداز پر مسکرا دیا اور پلٹ کر ٹیبل سے اپنی ریسٹ واچ اٹھانے لگا۔ رتابہ کی چوڑیاں بھی وہیں پاس رکھی تھیں، ان پر نظر پڑتے ہی اس کا دل خوشی کے احساس سے سرشار ہو گیا۔ وہ کمرہ جو کل تک ویران تھا، اب وہاں ہر طرف رتابہ کے ہونے کا احساس پھیلا ہوا تھا۔ خوشی سے معمور ہے، گہرا سانس لیتے ہوئے وہ بھی باہر نکل گیا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔